اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو ہے اس حوالے سے ہم نے بنائی ہے۔ کچھ دنوں سے میں یہ ویسے تو یہ بہت عرصے سے میں سنتا رہا ہوں، بلکہ جب سے میں نے تحقیق کا کام شروع کیا تھا وقت آخر پہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سے علماء جو ہے اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ نہیں سمجھتے ہیں، اور عموماً ان کی جو دلیل ہوئے وہ ایک حدیث ہی ہے، جس کے جو صرف اور صرف اس کا راوی ایک ہی ہے، مطلب اس ایک سے ہی دیگر نے جو ہے نا اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے اور یہ سنن ابو داود میں بھی حدیث ہے۔ تو میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور پھر پہلے اس حدیث پہ بات ہو جائے، پھر آگے بات کریں گے۔ عن سفینہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ علیہ وسلم يقول الخلافة 30 ثم يكون بعد ذلك ملكا قال السفينة فخذ 2 أبو بكر و10 عمر 12 عثمان و6 علي رحمه الله صحیح الجامع ترمذی وسنن ابو داود۔ سنن ابو داود سے یہ حدیث نقل کی ہے ترمذی سے کہ سفینہ عبد الرحمن مولا رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، مولا عبد الرحمن ہیں، ان کو سفینہ کا لقب عطا کیا گیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ خلافت 30 سال ہوں گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوں گی۔ سفینہ نے کہا پھر گن لو، 2 سال ابوبکر، 10 سال عمر، 12 سال عثمان اور پیچھے اور 6 سال علی، اللہ ان پہ رحم کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں جو ترمذی کی ہے اس میں کچھ اور الفاظ بھی ہے کہ پوچھنے والے نے یعنی راوی جو اس سے نقل کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اہل بنو امیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے خلافت سے ہے، تو انہوں نے کہا کذب اہل زرقا، یہ زرقا یعنی بلو یا آسمانی کلر والے جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ بادشاہت ہے اور وہ بدترین بادشاہ ہے، یعنی یہ الفاظ ہے اس حدیث کے، اس روایت کے۔ اچھا، یہاں پہ حدیث جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوٹ کی جا رہی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلافۃ 30 ثم بعد ذلك ملکا۔ اب اس کے آگے نہیں، آگے جو ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا وہ اپنی بات اجتہاداً بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہنے گے؟ پھر خود 2 سال ابوبکر کی، 10 سال عمر کے، 12 سال سیدنا عثمان غنی کے اور 6 سال جو ہے حضرت علی کے۔ اچھا، اس حدیث کو ملا کے اسی حدیث پر جو ہے نا سارا تکیہ ہے ہمارے اہل سنت اور جماعت کے، جو وہ اصحاب جو بنا تحقیق کے بات کر رہے ہیں اس وقت، وہ اسی پہ تکیہ کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو گیا کہ خلافت جو تھی وہ 30 سال تھی، اس کے بعد جو ہے پھر بادشاہت شروع ہو گئی۔ اچھا، کس کی بادشاہت شروع ہو گئی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بادشاہت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ جب ہم بادشاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور خلافت خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہے کہ پہلی وہ بات کرے؟
بادشاہت جو ہے اللہ کے یہاں ایک تعزیز بھی ہے، یعنی عزت کے طور پہ بھی، وقار کے طور پہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ملک من نشاء وتعز من کا تنزع من کا بھی من تشاء، یعنی بادشاہت وہ عطا الہی ہے جو عزت کے طور پہ، وقار کے طور پہ کسی کو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھا ہے سورۃ فرقان میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی ایک تو بات ہے کہ بادشاہت کو حقیر مت جانو، یہ اللہ کی طرف سے وقار ہے اگر کسی کو عطا ہو، یہ اس کی توقیر ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس ملک کو لے کر وہ کس طریقے سے انصاف قائم کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں، کس طریقے سے معاملے کو بتاتا ہے یا بیان کرتا ہے، یا لوگوں کے معاملات کس طریقے سے حل کرتا ہے، انصاف پہ مبنی ہے یا ظلم پہ مبنی، وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن جہاں تک خلافت اور بادشاہت کا تعلق ہے، یہ لفظی تفریق ہے۔ اگر وہ قرآن کی طرف توجہ کرے تو ان کو سمجھ میں آ جائیں گے یہ لفظی تفریق ہے، یعنی خلیفہ ہونا اللہ کا یا اللہ کی طرف سے بادشاہ عطا ہونا، یہ دونوں ایک ہی ہے، معنی رکھتے ہیں، مفہوم رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف لفظی تفریق ہے۔ اور اس کی دلیل سورۃ صاد کے اندر، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع ہوا فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین پر، پھر لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہش کی اتباع مت کرنا کہ تجھے وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اسی سورۃ صاد میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، وَشَدَّدْنَاهُ الْمُلْكَ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت یعنی بادشاہت کو مضبوط بنایا۔ ایک ہی جگہ پہ ان کو بادشاہت سے بھی کہا گیا ہے، وَآتَيْنَا سُلَيْمَانَ الْمُلْكَ، ایک بھی یہ بھی آیت ہے۔ تو اسی طریقے سے بادشاہت بھی تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ کی طور پہ آئے۔ تو اس میں مراد یہ ہے کہ بادشاہ اور خلافت میں صرف لفظی تفریق ہے، یہ کوئی اصولی یا معنوی تفریق نہیں ہے ایسی جس کو ہمارے یہاں جو ہے لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت جو ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، اچھا میں یہاں پہ ایک بات بیان کر دوں، کلیئر کر دوں، میری مراد وہ خلافت جو سیدنا امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں چھوڑ دی تھی اور ان کو دے دی تھی، یعنی صلح جو ہوئی تھی ان کے بیچ میں، صلح حسن کہہ دیں یا ان کی بیعت کر دیں، تو میں اس خلافت کو جائز اور اصولی خلافت علی منہاج النبوہ مانتا ہوں۔ پہلے یہ چیز تو آپ ذہن میں رکھ لیں، یعنی یہاں اگر بات ہو رہی ہے سیدنا امیر معاویہ کی وہ 20 سالہ دور جو انہوں نے بعد صلح حسن کے بعد حاصل کیا تھا، اس سے پہلے جو معاملات ہوئے تھے سیدنا علی کے اور سیدنا امیر معاویہ کے، اس معاملے میں جو اصولی موقف اہل سنت اور جماعت کا ہے وہی موقف میرا بھی ہے، کوئی بھی رتی برفرق نہیں ہے۔ ہم اس موقف میں اجتہاداً کے طور پہ ہم کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پہ تھے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پہ تھے۔ یہ اجتہاد ان کی دونوں کی طرف سے اجتہاد تھا، لیکن حضرت علی کو ہم حق پہ معمور سمجھتے ہیں، اور سیدنا علی کو اس معاملے میں جو ان کے بیچ میں جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس معاملے میں ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہاداً خطا سمجھتے ہیں، اجتہاداً۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں، اس میں بھی ایک بات اور بتا دوں کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حکمت سمجھ میں آ گئی تھی، اس معاملے میں اس طریقے سے ہم نہیں بیان کرتے کہ ہم اس کو حق پہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت علی جو ہے قصاص کو قصاص میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، یہ ہماری حکمت سے، ہماری عقل سے بالا ہے۔
ہم صرف حق پہ اس لیے گردانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مناقبات زیادہ ہے حضرت معاویہ سے، ان کی نسبت اور قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے بنسبت حضرت امیر معاویہ سے۔ یہ حضرت علی اول 10 وہ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام لایا، پھر مہاجرین اور انصار میں سے پہلے لوگوں میں جو ہجرت کرنے والے ہیں، بدری صحابی ہے، تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ایک کے غزوہ تبوک کو چھوڑ کے تقریباً تمام غزوات میں آپ شریک رہے، فاتح خیبر ہے، سادات کی نسبت جو ہے آپ سے چل رہی ہے، یعنی آپ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی قربت سے ہے، بی فاطمہ زہرا کے زوج ہیں اور ان کے کفو ہیں، اور آپ کی ہی نسب سے جو ہے سادات کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کا کوئی مقارنہ نہیں ہے۔ ہم اسی بیس پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے حق پر ہے، یہ نہیں کہ ہمیں وہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری سمجھ سے وہ معاملہ دور ہے، ہماری عقل سے بالا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو ہٹا دیں بیچ میں سے، اور اسی موضوع کو، اسی معاملے کو کسی اور مطلب زید اور بکر کے بیچ میں رکھ دیں، آپ زید کا کوئی خاندان کا فرد قتل ہو گیا اور بکر جو ہے حاکم الوقت ہے، زید بکر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہے، عزیز ہے، جسے قتل کر دیا گیا، اس کا قصاص مجھے فوراً دلا دیا جائے، آپ حاکم ہیں، آپ دلا دیا جائے۔ ظاہر سے مطالبہ تو حاکم سے ہی ہو سکتا ہے نا، صاحب حیثیت سے ہی ہو سکتا ہے، جو صاحب اقتدار ہے اسی سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جو بنا صاحب اقتدار ہو نہیں ہو تو اس سے کیا مطالبہ۔ اب اگر بکر یہ کہے کہ نہیں، آپ جو ہے نا اس کو فی الحال چھوڑ دیں اور بعد میں دیکھیں گے، تو آپ کی نظر میں پھر کون حق پہ ہوں گا؟ ظاہر بات ہے، عقل تو یہی کہے گی کہ بھائی زید تو حق کی بات کر رہا ہے اور بکر جو ہے وہ تاخیر کر رہا ہے، تو وہ جیسا کہتے ہیں ڈیلے آف جسٹس ڈینائی آف جسٹس، وہ تو اس معاملے میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ بکر ناحق ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملہ زید بکر کا نہیں ہے، یہاں بڑی ہستیوں کا معاملہ ہے، اور وہ ہے صحابہ رسول، اس پہ اہل سنت کا یقین ہے کہ وہ سب کے سب عدول ہیں اور ان کے بیچ میں مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت بڑے اعلی مرتبے پر ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ سیدنا امیر معاویہ اگر مسجد اقصی کی زمین ہے ایک مثال کے طور دے کر، تو سیدنا علی کی مثال پھر عرش معلیٰ ہوں گی، یعنی ان کے بیچ میں آپس میں کیا کوئی مقارنہ نہیں ہے۔ یعنی ایک جو ہے وہ مسجد اقصی کی زمین ہو سکتی ہے اپنے مقام رتبے میں، تو دوسری جو شخصیت ہے وہ عرش معلیٰ کے مقام پہ ہو سکتی ہے، یعنی ان کے بیچ میں کوئی مقارنہ نہیں ہے، آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں، اسی بات کو نسبت بنا کے کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ حق پر ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں حضرت علی کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، حکمت اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اور حضرت علی جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اب آ جاتے موضوع پہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ موقف اختیار کرنا اہل سنت کے کچھ علماء جو میں سنتا رہتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ تحقیق کیوں نہیں کرتے، اور انہی وجہ سے جو ہے نا رافضی جو ہے، جو روافض اور وہ لوگوں نے جو سنیوں کو لبادہ اڑا ہوا ہے اور اندر سے رافضی ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ پہ تعین کرتے ہیں اسی بات کو کہ وہ تو بادشاہ تھے، بادشاہت تھے نہیں تھے، لیکن وہ ان کی حکومت جو تھی خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ یہ اصل چیز ہے۔ دلیل میں دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے تو اس حدیث پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس حدیث پہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اجتہاد تھا راوی کا، یعنی جو حدیث بیان کر رہے ہیں سفینہ معلہ، اور یہ حدیث جو ہے سعید بن جہیمان سے، مطلب انہوں نے انہی سے سنی ہے، کسی اور سے یہ حدیث نہیں سنی۔ جو سفینہ معلہ کی حدیث ہے، وہ جو راوی جس نے ان سے اخذ کیا ہے، اس کے مطالعہ علماء نے کہا کسی اور سے یہ حدیث نہیں سنے، انہی سے جو نے حدیث سنی، ٹھیک ہے نا۔ اب
اس کے حوالے سے جو ہے کچھ لوگوں علماء نے اس کے اوپر جرح کی ہے. اب اس میں امام احمد، ابن معین اور ابن حبان نے کہا کہ ثقہ ہے. امام نسائی نے کہا کوئی زور نہیں ہے اس پر، یعنی ٹھیک ہے. ابو داؤد نے کہا انشاءاللہ ثقہ ہے اور لوگ اسے ضعیف گردانتے ہیں. یعنی امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ثقہ ہے لیکن لوگ اسے ضعیف بھی گردانتے ہیں، پر ہمیں خوف ہے اس سے اوپر کا، یعنی صحابی رسول کے متعلق، یعنی جس سے روایت دے رہے ہیں ان کے معاملے میں ہم اس سے خوف رکھتے ہیں. اچھا، جنہوں نے جرح کی ہے، امام ابو حاتم نے کہا بزرگ ہیں، حدیث تو لکھی جا سکتی پر ان پہ حجت نہیں ہوں گی. ابو احمد بن عدی حاتم نے کہا حضرت سفینہ نے ایسی احادیث روایت کی جس سے کسی اور نے نہیں کی، میری خواہش کہ ان پر زور نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے جو حضرت سفینہ سے جو معلّہ سے سعید بن یحمان جو حدیث کر رہے ہیں، کسی اور نے یہ حدیث روایت نہیں کی ہے، اور کیونکہ اس کی حدیث سے اس سے کم تر ہے. امام بخاری کہتے ہیں اس کی حدیث میں عجائب ہے. امام الساجی کہتے ہیں اس کی حدیث کی پیروی نہیں کرتے. ابن مدنی نے یحییٰ بن سعید سے سعید جمحان کو ضعیف ہونا نقل کیا ہے. یعنی بعد نے سو ثقہ بھی کہا ہے، تو بعد جو افراد ہے وہ اس کو جو راوی ہے جو سعید سفینہ سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اس پہ جرح کی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہمارے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری یہ ہے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافہ 30 ثم یکون بعد ذلک ملک. اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ خلافہ بعدی، میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، یا تو کوئی حدیث پہ بیان نہیں ہے. اور پھر اگر 30 پہ متفق ہو جائے تو سیدنا امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت وہ کہاں گئی؟ وہ تو حدیث میں مذکور ہی نہیں ہے. اگر اس پہ آپ تکیہ کر رہے ہیں تو 6 مہینے کی خلافت تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو تھی وہ تو اس حدیث میں ہے ہی نہیں، اس کو تو گردانا ہی نہیں، انہوں نے گنا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ کہاں گئی؟ تو بڑی عجیب سی بات ہے. گویا مراد یہ ہے کہ یہ اگر اس پہ تکیہ کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تفرد ہے، ان کا اجتہاد ہے ذاتی. حدیث یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں گی بات کہ 30 سنہ مراد وہ خلافت نہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو بیچ میں رہی. دیکھیں امام حسن کے علاوہ بھی 2 صحابی رسول جنہوں نے خلافت کا اعلان کیا تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے حق میں حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑی، اور اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد پھر خلیفہ بنے عبداللہ بن زبیر بن عوام، وہ بھی خلیفہ وقت پر حق تھے، ان کی بھی 8-9 سال کی خلافت رہی ہے، وہ بھی اعلی منہاج النبوت ہے کہ صحابی رسول ہیں. وہ اصل چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو اس پہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ 30 سال تک خلافت رہیں گی اس کے بعد ملک آ جائیں گی. یعنی 20 سالہ دور تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، 20 سالہ، اور 20 سالہ دور میں اسلام کو پھولتا پھلتا گیا اس کے دور میں. مضبوط دور تھا ان کا اسلام کا. اگر گنا جائے، ویسے تو اگر میں تاریخ میں گنا جاؤں تو تقریباً 70 سال یا 90 سال، مجھے ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں آ رہا، شاید 90 سال کا دور بنتا ہے بنو امیہ کا، جو حضرت معاویہ سے لے کر آخری تک. اس 20 سالہ دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے پچھلے، مطلب اس سے پہلے جو دور تھا، یعنی حضرت امام حسن سے پھر آگے پچھلے دور کو آپ چھوڑ دیں، آگے جتنی فتوحات ہوئی ہیں 90 سال کو اگر ہم دیکھ لیں ان کی دور کو، تو کسی اور اہل اسلام کی دور میں اتنی نہ بنو عباسیہ میں ہوئی. بنو عباس تو خیر ان کو اگر سلجوقی حکمران ساتھ نہیں دیتے تو وہ 200-250 سال میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہے یا خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ، کبھی اتنی فتوحات کا سلسلہ نہیں رہا مسلمانوں کے اندر. ایسی عظیم سلطنت کبھی قائم نہیں رہی. 22 لاکھ مربع زمین حضرت عمر کی تھی، تو اگر حضرت امیر معاویہ کی دور کی بات کی جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ تھی. 22 لاکھ مربع سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی زمین، کیونکہ فتوحات کا سلسلہ حضرت عثمان غنی میں تو ماورا نہر تک نکل چکا تھا، اور حضرت معاویہ کے دور میں یورپ تک بھی فتوحات کا سلسلہ چلا تھا.
تو فتوحات کا سلسلہ تو بنو امیہ کے دور میں تو کافی ہوا تھا، یعنی 22 لاکھ مربع زمین سے تو کافی زیادہ بڑھ چکی تھی ان کی زمین، اور مستحکم حکومت تھی، حضرت معاویہ کی دور کی مستحکم حکومت تھی۔ اور ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا مقصد کیا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اس پہ آ جائے کہ یہ سمجھے کہ خلافت کہتے ہیں کس کو ہے، خلافت کا مقصد کیا ہے۔ قرآن سے لیتے ہیں نا، اصل چیز تو قرآن ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ نور کی آیت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِمَكَّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمْ مِنْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ الْخَوْفِ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ میری اگر نظر کمزور ہے، اگر اس میں غلطی ہو رہی ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کیونکہ یعبدوننی ہے کہ یعبدونی ہے، مجھے ذرا الفاظ یاد سمجھ میں نہیں آ رہے، معذرت اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نظر میری کمزور ہے جی۔ یعبدونی لا یشرکون بی شیئا من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کرتے رہے، ان کو زمین میں نیابت دی جائیں گی جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو دی گئی، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جس دین کو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن بدل دیا جائے گا۔ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور کسی نے اس کے بعد کفر کیا پھر وہی لوگ فاسق بدکار ہوں گے۔ مجھے بتائیے کیا دین مضبوط نہیں تھا سیدنا امیر معاویہ کے دور میں؟ میں یہ اہل سنت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، اہل تشیع سے نہیں میرا تعلق ہے، یا وہ جو نیم رافضی قسم کے لوگ ہیں جو لبادہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے، اور اگر اس پہ بحث کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں ان کے سامنے، لیکن میں سوال یہ اٹھتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا دین مضبوط نہیں ہوا تھا؟ دین کمزور ہو گیا تھا کیا؟ جھوٹی روایتیں میں قبول نہیں کروں گا، جو مجھے پتہ ہے کہ بعض جھوٹی روایتیں اس طریقے سے بیان کی گئی۔ دین مضبوط تھا ان کے دور میں، مسلمانوں کی حکومتیں 22 لاکھ مربع سے کئی زیادہ مینوں پہ پھیلی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام جو ہے بڑے خوشحال تھے اس دور میں، کیونکہ ہر طریقے سے جو ہے ان کو خوشحالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مفہوم حدیث کا کہ حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں پایا، تو اس سے پوچھا کہ آپ اپنے باپ سے بھی زیادہ ان کو یعنی بہتر سمجھتے کہ نہیں، میرا باپ خیر تھا، وہ حضرت شیخین جو تھے وہ اس سے زیادہ خیر میں تھے، لیکن سخاوت کے معاملے میں دینے میں ان سے زیادہ رسول اللہ کے بعد ان سے زیادہ کسی کو نہیں پایا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں دین مضبوط تھا تو مسلمانوں کے اندر خوشحالی آئی ہوئی تھی، اور یہ قرآن کی آیت اسی بات پہ دلالت کرتی ہے۔ اچھا، میں حیران ہوں اس بات پہ جب ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ بھئی ہم صحابہ کو عدول اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان سے ہو کر آیا ہے، یعنی ہم بلا واسطہ براہ راست رسول اللہ سے ہم نے دین حاصل نہیں کیا نا، ہمیں تو دین جو ملا ہے بزرگوں سے، وہ ان کے بزرگوں سے، ان کے پیچھے یہاں تک جو سلسلہ آگے پیچھے تابعین تک جب جا کر جب صحابہ پہ رکتا ہے تو ہم حدیث کی بھی سند بھی ہماری قوی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی صحابی پہ جا کر سند رکے۔ جب صحابی پہ سند رک جاتا ہے پھر ہم اس پہ جرح تعدیل نہیں کرتے، اس حدیث صحیح ہے کیونکہ صحابی تک اس کا صلہ جو ہے مضبوط ہے، اور صحابی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صحابی بھی طبقات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب صحابی پہ بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ حدیث کو ہم قبول کر لیں گے کیونکہ اس کی سند جو ہے صحابی سے جا کے متصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ایسے شخصیت کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کاتب وحی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے اہل سنت کا، رافضیوں کا نہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اسے ہم کاتب وحی مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خال مومنین مانتے ہیں، یعنی ایک شخص جو کاتب الوحی ہو، صحابی رسول ہو،
رسول اللہ کی نسبت سے سحر ہو، اس کا قریب ترین نسبت ہو، اور اس کی پھر خلافت کو ہم کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہو، یہ کیسی منطق والی بات ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک روایت میں 30 سنہ لکھا ہے۔ بھائی تو آپ اس روایت کو اس پہ کیوں محمول کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ کیوں محمول کر رہے ہیں؟ تحقیق کا دروازہ آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میرا رونا تو یہی ہے کہ وقت آخر کے حوالے سے تحقیق نہیں ہوتی۔ اگر تحقیق ہو تو یہ تمام امور حل ہو جائے۔ یہ 30 سنہ آخری خلافت کی بات ہے، آخری خلافت مسلمانوں میں جو رہیں گی، میں دلیل دوں گا اس پہ دلیل میرے پاس ہے، لیکن جب اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، وہ آخری خلافت ہے۔ اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر وہ ایک طریقے اللہ کی طرف سے ان کو بادشاہت عطاعت ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان کو اور داؤد کو عطا کی گئی تھی وہی بادشاہت۔ اس لیے اس معنوں میں، اس مفہوم میں اس کو بادشاہت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو خلافت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے جو خلیفہ ہے، وہ آخری جو خلیفہ ہے جو علی منہاج النبوہ ہوگا، یعنی منہاج النبوہ کے متعلق بات ہوئی نا، نبوہ کے متعلق جو آخری دور ہوگا وہ 30 سالہ دور، وہ آخری خلافت ہوگی۔ یہ حدیث ہے، نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے مشہور، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بالکل عیان کر دی تھی کہ تم لوگ میں خلافت نبوت کے بعد خلافت رہے گی، ما شاء اللہ ان تکون ثم یکون، پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت کو اٹھا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت کو اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ملک الاقداد آ جائے گی، یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کاٹ کھانے والی بادشاہت کو اٹھا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جبری بادشاہت لے آئے گا۔ اور آج کا دور جو ہے جبری بادشاہت کا دور ہے، جو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں جبری بادشاہت کا دور ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو حکمران ہے وہ سوائے جبر کے اور کچھ نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جبری بادشاہت کو اٹھا دے گا، پھر خلافت قائم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں تو اتنا ہے کہ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تو یہ بات تو اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس سے یہ نعمان بشیر کی روایت ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ تو یہ روایت جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ تو یہ آخری جو خلافت ہے یہ 30 سالہ ہے، اس کے بعد پھر وہ بادشاہت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گی، اسی طریقے سے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہ بات ہے۔ ہم نے اس حدیث کو اٹھا کے صحابہ کرام پہ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ جرح آتی ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے حوالے سے تو پھر یہی جرح آئیں گی نا کہ حضرت معاویہ کے جو دور تھا وہ کاٹ کھانے والے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ تو کیا کاٹ کھانے والی بادشاہت قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے؟ ہاں، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر ایک امیر کاٹ کھانے والی بادشاہت کی کیٹیگری میں چلا گیا تو کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا روز حشر میں؟ یقیناً۔ اور کیا ہم صحابی رسول کے متعلق یہ گمان رکھیں گے یا یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے نا ان کیٹیگری میں توبہ نعوذ باللہ کھڑے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ کھانے والی بادشاہت میں گردانا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے، ہم جب کیونکہ عدول کا عقیدہ رکھتا ہے، عدول سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے ایمان میں حق پر تھے، کلمہ شہادت جو وہ پڑھتے تھے وہ اس پہ حق پہ تھے، یقین پر تھے، اس لیے ہم اس کو عدول کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وایمانہم ویقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہ رسوا نہیں کرے گا کن کو؟ اس دن روز محشر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، یعنی مومنین کو کہا گیا تھا اولا صحابہ ہے، مومنین میں اولا صحابہ ہے۔ ہمارا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے اگر کوئی آیت اتری ہے توقیر کے طور پر مسلمانوں کے لیے تو مومنین میں اولا صحابہ ہے، ان کو اللہ رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن، جب ان کے ہاتھوں کے بیچ میں سے جو ہے نا ایمان اور نور جو ہے نا یہ سب روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، والوں کے ان کی روشنیاں ان کے ہاتھوں کے بیچ اور ان کے دائیں بائیں سمیت دوڑ رہی ہوں گی، کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنیوں کو مکمل کر دے۔
اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روز حشر میں تو صحابی رسول کو کس طریقے سے رسوا کرے گا؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو صحابی ایمان ہو۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں صحابی رسول پہ عدول ہونے کا، تو ہم تو کہتے ہیں سارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنتی، جو نہیں کہتے جو جہنمی خود ہوں گے، ہمارا نہیں۔ ہم تو پیچھے چلتے ہیں صحابہ کے، مانتے ہیں ان کے ایمان کو اور ان کو جنتی کہتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر مشاجرہ صحابہ میں بات کرے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ یہ جو ایک حدیث لے کے بیٹھا ہوا ہے ملعون جہنم کا ملعون، اور دوسرے جو دیگر رافضی کہ بھئی وہ باغی کیٹیگری، بھئی تمہیں نہ عربی آتی ہے ٹکے کی، نہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں سے استنباط کرنا چاہیے، معاملے کو کس طریقے سے استدلال پیش کرنا چاہیے، اپنی طرف سے لگائے جاتے ہو۔ جاؤ پہلے کسی سے سیکھو علم، پھر اس کے بعد بکواس کرنا اپنی۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایک حدیث کو لے کر جو ہے نا پوری کی پوری جو ہے نا ایمان کے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے جتنے بھی گزرے ہیں صحابہ، جو 7 صحابہ اس میں گنتے ہیں، مطلب سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر تک، اور پھر یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ علی منہاج النبوہ سمجھتے ہیں، یعنی خلافہ راشدہ 5واں خلیفہ سمجھتے ہیں، 6واں خلیفہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ رسول کو اس میں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے یار۔ جبکہ عبداللہ مبارک بن عبداللہ جو بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ، تو کہا کہ بھئی وہ دھول بھی جو عمر بن عبدالعزیز کے سواری کو لگی تھی، عبداللہ حضرت امیر معاویہ کی سواری کو جو جہاد کے ساتھ، جو وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں گئے تھے، وہ دور بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے جو اس سواری کو لگی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ اس کی ناک کی دھول، یا بعض روایت میں ان کے پیروں کی دھول۔ ظاہر سی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت و نسبت کا رتبہ دنیا جہاں کے رتبے سے اعلیٰ و برتر ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اصل چیز تو رسول اللہ ہے نا۔ ان سے جتنی قربت ہوگی، جتنی نسبت ہوگی، وہ تمام جہاں سے رتبے اور مقام سے اعلیٰ اور عرفہ و افضل ہوں گی۔ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ صحابی رسول کی خلافت کو ہم کس طریقے سے کاٹ کھانے والی بادشاہت کہیں گے؟ اگر ملک بھی کہیں گے تو ملک کا معنی بھی خلیفہ کا ہی ہے، وہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہی ہوگا۔ وہ اصل چیز تو منہاج النبوہ ہے نا، یعنی وہ منہاج النبوہ کا کیا معنی ہے؟ کیریکولم جو ہے، جس طریقے سے وہ حکومت کر رہے تھے، وہ اسی طریقے سے تھی جو نبوت کی کیریکولم پہ تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، بتا کے گئے تھے۔ ہم یہ نہیں مانے، اور ہم مانے کہ بھئی امیر مومنین جو تھا امیر معاویہ کاتب وحی تھے۔ بھئی آپ تو شک کر رہے ہیں، اس کی خلافت بھی شک کر رہے ہیں، تو پھر باقی آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو میں اپنے اہل سنت کے جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، جو آج کے دور میں ہیں، ان سے کہوں گا خدا را اس معاملے میں تحقیق کر لیں۔ فقیر حاضر ہے، فقیر کا یہ مضامین ہے، کیونکہ میں وقت آخر پہ کام کر رہا ہوں، 50 سے زیادہ مضامین پہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک نہیں، میں نے گنا، پہلے تو میں گنتا بھی نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سے مضمون کو اٹھاؤں تاکہ سمجھ سکوں کہ آخر نتیجہ کیا ہے، استدلال کیا ہے، استنباط کیا ہے۔ یہ علم جو وقت آخر ہے، یہ بہت ڈیپلی ہے اور بہت ویسٹ ہے، یعنی بہت پھیلا ہوا ہے، اور بہت ڈیپ میں جا کے سمجھ میں آنا پڑتی ہے، اور نئی علوم کو اس کا سہارا لیے بغیر تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ یعنی میں سائنس کے بغیر جو ہے بہت سے چیزوں کو، علامات کو میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں جب تک مجھے سائنس کے کچھ دلیل سمجھ میں نہیں آ جائے۔ تو میں تو یہی کہوں گا اپنے علماء سے، ٹھیک ہے فقہی معاملات میں آپ کی پیروی کروں گا، علم عقائد کی میں آپ کی پیروی کروں گا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں آپ کو ریوائز کرنا ہے۔ میں کچھ معاملات پہ بحث نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کافی ہے،
اگر امام ابو حنیفہ کا ایک فقہ ہے ہمارے پاس ہے، کافی ہے، 1300 سال سے لوگ اس کی فقہ پہ چلے آ رہے ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں لوگ چلے گئے دنیا سے ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہوئے، تو کوئی تیسرا چوتھا بندہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے کھڑا ہو کے ان کو غلط تو صحیح ثابت کرنا پھرا ہوا ہے، میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ کافی ہے، تقلید امام ابو حنیفہ کی ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، علم کلام میں ہم امام ماتریدی کے پیچھے چلتے ہیں یا اشاعرہ کے پیچھے بھی لوگ چلتے تو میں ان کو غلط نہیں کہتا، امام ماتریدی کافی توحید کے معاملے میں، بعض علوم ایسے ہیں جس پہ ریوائز کرنا لازمی ہے، وہ آپ کے اصول دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ معاملہ، لیکن اگر آپ اس میں ترقی کریں گے، یعنی آپ ساحل کریں گے یا آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر واقعی وہ اصول دین سے بھی جن جائے گا، یعنی دیکھیں میں نے یہ معاملہ اٹھایا آپ کے سامنے کہ امیر معاویہ کا رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوہ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو پھر دوسری جگہ پہ بھی جرح ہوں گی، بھئی آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کاتب الوحی ہے، کیونکہ آپ تو خلافت پہ ہی ان کو مان نہیں رہے کہ وہ خلافت ان کی علی منہاج النبوہ نہیں، تو وہاں پہ بھی ڈنڈی مار سکتے ہیں وہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو مطلب رافضیت کی پھر ایک آپ نے دروازہ کھول دیا نا رافضیوں کے لیے، تو دروازہ تو آپ نے صحابہ دیکھیں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا کنڈی ہے صحابہ کی، اس دروازے کی کنڈی ہے، اگر اس کنڈی کو ہی آپ نے جو ہے نا توڑ دیا یا اس کنڈی کو ہٹا دیا تو پھر تو رفض کا اور وہ رافضیوں کے لیے دروازہ صحابہ کا ٹوٹ جائے گا، کھل جائے گا خود بخود کہ آؤ پھر تو صحابہ پہ شک کرو، پھر تو دین ہی خراب ہو گیا، کیا پتہ آپ نے صحیح حدیث پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے یا اس نے اپنی طرف سے بیان کر دی ہے یا کوئی توبہ نعوذ باللہ، پھر تو قرآن کی آیتوں میں بھی بحث شروع ہو جائے گی، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے اصول عقائد سارے جو ہے وہ صحابہ کے تھرو ہی ماخذ، ہم نے تو رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا نا قریب سے، تو ہم نے ان کو براہ راست تو حاصل نہیں کیا، تو پھر تو سارے معاملہ مشکوک ہو جائیں گے، معاملہ تو صرف ایک کنڈی ہٹانے سے، اور وہ کنڈی امیر معاویہ کی ہے جو لگی ہوئی ہے، اور وہی کنڈی جو ہے رافضی ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ رافضیت جو ہے وہ مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت سے بنی ہوئی ایک مخلوطہ ہے، وہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، رافضیت وہ یہی ہے، میں بطور محقق بات کرتا ہوں، میں بالکل یعنی یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ بس میرے اندر کوئی عصبیت پسند ہے، یعنی میں نے تعصب کا چشمہ پہنا ہوا ہے، نہیں، میں کبھی جس بات پہ اللہ کے الحمدللہ کا شکر ہے، جب فقیر یہ بات کرتا ہے تو تحقیق کرتا ہے کہ یار معاملہ ہے کیا، جب تحقیق کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ذہن سے تمام چیزیں ہٹا دینی پڑتی ہے کہ بھئی نہیں، اب میں پہلے عدل کا انصاف کا اگر پہلو ہے تو پہلے سب کو ہٹا دو پھر دیکھو اصل چیز کیا ہے، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے نا، بطور الحمدللہ میں نے پایا کہ اہل سنت جو جماعت جو ہے وہ صحیح مسلک ہے، صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلک ہے، صحیح اصول دین ہے، اہل سنت اور جماعت وہی ہے کیونکہ اصل چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فکری، قلبی اور روحانی تعلق پیدا ہو، دنیا اور آخرت میں جو ہے نا آپ کی کامیابی اسی 3 چیزوں کو آپ رسول اللہ کے ساتھ جوڑتے، فکری، قلبی، روحانی طور پر حضور کے ساتھ جو ہے نا مضبوطی سے گہرا تعلق پیدا کرے، جوڑ دے، وہ عقائد اپنائیں جائیں جو یہ تعلق کو مضبوط کرے، پیدا کرے اور مضبوط اور گہرا ترک کرے، دعویٰ تو سبھی کریں گے، دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے آپ نے اس معاملے میں کون سے عقائد ایسے اپنائے ہیں جو آپ کی فکری، قلبی، روحانی تعلق کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ کے یاروں کے ساتھ آپ نہیں جڑے ہوئے تو رسول اللہ سے کیسے جڑیں گے، تو پہلا سوال ہی یہی آتا ہے، صحبت رسول جن کے ساتھ تھی، معیت جن کے ساتھ تھی، انہی پہ آپ تنقید و جرح کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں، بہانہ تراش رہے ہیں تاکہ ان پہ جرح تنقید ہو، تو پھر رسول اللہ سے تو آپ کیسے جڑیں گے؟ تو یہ ہے میرے آخری تھا، میں خلق بہت طویل ہوگی، بات اور بھی ہو سکتی ہے اس پر، لیکن یہ ہے میں اہل سنت علماء تمام، اور یہ ویڈیو بھیج دوں گا تمام علماء کو بھی جو میرے رابطے میں، گزارش ان سے ہی کروں گا کہ پلیز اپنے موقف کو تھوڑا رجوع کریں، اور امیر معاویہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہی ہے، ان کو اگر کسی آپ کے بزرگ نے کہہ بھی دیا نا تو اس کی بات کو ایک طرف کر دیں، احترام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہ حضرت اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے رسول اللہ کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے، باقی تمام اصحاب لوگوں کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا
ان کا تفرد ہو سکتا ہے، ان کا اجتہاد ہوتا ہے ذاتی، ان کے اپنے فہم و ذوق کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ چھوڑ دیں ان کو، لیکن اعلیٰ منہاج النبوہ وہ اصول اپنائیں، ایسی الفاظ چیزوں کو اپنائیں جو ہمارے عقائد پہ جرح نہ ہو، دروازے نہیں کھلے فتنوں کے. وما علینا الا البلاغ.